بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سول سروس ریکروٹمنٹ کے بارے میں بات کریں گے۔ سول سروس گورننس کے نظام میں، ایڈمنسٹریشن کے نظام میں یا گورننس کی پوری جو اسکیم ہے اس میں سینٹرل رول ادا کرتی ہے۔ اگر آپ گورنمنٹ کی برانچز کی بات کریں، چاہے لیجسلیچر ہے، چاہے جوڈیشری ہے، چاہے ایگزیکٹو ہے، اس کی جو امپلیمنٹنگ مشین ہے وہ سول سروسز ہے۔ اس لیے سول سروسز کی کوالٹی کا ہونا انتہائی ضروری ہے۔ جو سول سروس ہے اس کو ایگزیکٹو کا امپلیمنٹنگ پارٹ بھی ہم کہہ سکتے ہیں، جو پولیٹیکل ایگزیکٹو کے ڈیسیجنز کو امپلیمنٹ کرے گی، جو جوڈیشری کے ڈیسیجنز کو امپلیمنٹ کرے گی، اور جو لیجسلیشن ہوگی، جو لیجسلیچر کرے گا اس کو بھی امپلیمنٹ کرے گی۔ تو اس کا رول جو ہے وہ سینٹرل ہے پوری گورنمنٹ کی اسکیم میں۔ اس لیے جو سول سروس ہے یا دوسرا پبلک ہیومن ریسورس ہے، اس کی ریکروٹمنٹ جو ہے وہ کوالٹیٹیولی ہونی چاہیے۔ اگر آپ کانسٹیٹیوشنل پروٹیکشن کی بات کریں تو آرٹیکل 242 فیڈرل افیئرس کے لیے فیڈرل پبلک سروس کمیشن اور پروونشل افیئرس کے لیے پروونشل پبلک سروس کمیشن کے جو آفسز ہیں ان کو بنانے کا ایک اہم ذریعہ ہے اور ایک کانسٹیٹیوشنل اوبلیگیشن ہے ہمارے گورننس کے نظام میں کہ ایف پی ایس سی اور پی پی ایس سیز جو ہیں وہ اسٹیبلش کیے جائیں۔ پھر ان کے متعلقہ ایکٹس ہیں جن کے ذریعے ٹرمز اینڈ کنڈیشنز جو سروسز کی ریکروٹمنٹ کی ہیں وہ ریگولیٹ کی جاتی ہیں۔ جب سول سروسز سسٹم کے لیے ناگزیر ہیں اور ان کی جو کوالٹی ہے وہ ڈائریکٹلی پروپورشنیٹ ہے ایڈمنسٹریٹو جو گڈ ول ہے، ایڈمنسٹریٹو پرفارمنس ہے، ایڈمنسٹریٹو مین ہے، اس لیے ان کی ریکروٹمنٹ کو بہت زیادہ اہمیت حامل ہے۔ اب جو سول سروس کے ایگزامز ہیں، فیڈرل جو اس کا بنیادی ایگزام ہے جسے ہم سی ایس ایس کہتے ہیں، یا پروونشل جو ایگزامز ہیں جیسے پنجاب اور کے پی کے میں پی ایم ایس ہیں، سندھ اور بلوچستان میں پی سی ایس، بی سی ایس یا بی ایس ایس ہیں، ان کی کمپیٹیبلٹی، سول سروسز کے امتحان کی کمپیٹیبلٹی جو سول سروسز کی ریکوائرمنٹ ہیں ان کے ساتھ ہونا ضروری ہے تاکہ جو ایچ آر ہے اس کی مماثلت ہو سکے جو سول سروسز کے آپریشنز ہیں۔ سول سروسز چینج ہو رہی ہیں، ان کے ڈائنامکس چینج ہو رہے ہیں، ان کے آپریشنز چینج ہو رہے ہیں۔ وہ جرنلسٹ کیڈر پہ پہلے کھڑی تھی، اب اسپیشلائزڈ سروسز آ رہی ہیں اور ضرورت بھی ہے کہ جنرل کیڈر کی جگہ اسپیشلائزڈ سروسز آئیں۔ اب یہ ایک علیحدہ بحث ہے کہ جنرل کیڈر سروسز ہونی چاہیے یا اسپیشلائزڈ کیڈر سروسز ہونی چاہیے۔ بات اصل میں یہ ہے کہ سروسز جیسی بھی ہیں ان کی کمپیٹیبلٹی ریکروٹمنٹ پروسیس سے ہونی چاہیے۔ اگر آپ ابھی سی ایس ایس یا پی ایم ایس کے ایگزامز دیکھیں تو وہ بنیادی طور پہ جرنلسٹ ایگزامز ہیں، وہ اسپیشلائزڈ ایگزامز نہیں ہیں، وہ کوئی سکلز کو ڈٹرمن نہیں کرتے۔ چاہے آپ اس کا ریٹن پارٹ دیکھ لیں، چاہے آپ اس کے انٹرویو دیکھ لیں، یا چاہے آپ اس کے سائیکالوجیکل پروسیسز دیکھ لیں، وہ جرنلسٹ بیہیویئر کو، جرنلسٹ سکلز کو ہی ڈٹرمن کرتے ہیں۔ رادہ وہ ایک رائٹنگ سکلز کا امتحان ہے، اگر اس کو مزید کہا جائے وہ انگلش ایکسپریشن کا امتحان ہے۔ اگر آپ انگلش میں اچھا لکھ سکتے ہیں، اگر آپ کی انگلش کی گرامر اچھی ہے تو پاکستان میں آپ سول سرونٹ بن سکتے ہیں، حتیٰ کہ سول سرونٹس کی یہ ریکوائرمنٹ بالکل نہیں ہے۔ پھر اسپیشلائز سول سروسز ہیں، کچھ سول سروسز کی ریکوائرمنٹ فائنینشیل مینجمنٹ کی ہیں، کچھ جنرل ایڈمنسٹریشن میں آ جاتی ہیں، کچھ لا انفورسمنٹ میں ہماری سول سروسز ہیں۔ پہلے تو یہ بھی ایک مشکل ٹاسک ہے کہ تمام سروسز کو جو کہ اپنی نیچر کے لحاظ سے ایک دوسرے سے مختلف ہیں ان کو آپ ایک جنرلائزڈ امتحان میں لے آئیں۔ ابھی اگر ایس اے کے اوپر بات کی جائے یا انگلش پریسی کے اوپر بات کی جائے، فیڈرل سروسز کے امتحانات ہوں یا پروونشل سروسز کے امتحانات ہوں، تو سب سے زیادہ جو ہمارے اسٹوڈنٹس ہیں وہ انگلش لینگویج میں فیل ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے ہمارا جو اچھا اور کمپیٹیٹیو اور فنکشنل ایچ آر ہے وہ سول سروسز میں آ ہی نہیں سکتا۔ لینگویجز امپورٹنٹ ہیں، انگلش بھی امپورٹنٹ ہے، لیکن نیٹو لینگویج میں آپ کی سکلز بہتر طریقے سے اس کا اظہار ہو سکتا ہے۔ اگر آپ نے انگلش لینگویج ہی کمپلسری رکھنی ہے تو باقی لینگویجز میں بھی امتحانات دیے جائیں، اور جو اس کا ڈیمونسٹریٹو پارٹ ہے جس میں انٹرویو ہیں یا جو آپ کی سکلز ہیں وہ بھی زیادہ امپورٹنٹ ہیں۔ پبلک پالیسی، لیجسلیشن، لا، فائنینشیل مینجمنٹ، آئی سی ٹی، آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کے امتحانات کے مضامین کو بھی سول سروس کے ایگزامز میں شامل کرنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ اس کا سب سے زیادہ آسانی سے اس کو ایسے مینج کیا جا سکتا ہے کہ سول سروسز کی جو ریکوائرمنٹ ہے
ان کے اوپر آپ کا امتحان کھڑا ہو، چاہے اس کا ریٹن پارٹ ہے یا اس کا ڈیمونسٹریٹو پارٹ ہے۔ جو سب سے زیادہ اہم ہے کہ ابتدائی ٹریننگ کو بھی ریکروٹمنٹ پروسیس میں ہونا چاہیے، کیونکہ بہت سارا آپ کا جو ایموشنل بیہیویئرز ہیں، آپ کی لرننگ سکلز ہیں، آپ کا ایپٹیٹیوڈ ہے، وہ ریٹن پارٹ سے یا ایک انٹرویو سے ڈٹرمن نہیں ہو سکتا۔ اگر اکیڈمیز میں بھی کچھ دن کے لیے ٹریننگ میں اس پروسیس کو شامل کیا جائے تو اس سے ایپٹیٹیوڈ کا پتہ چل جاتا ہے۔ ایپٹیٹیوڈ ڈٹرمن پورے پروسیس میں نہیں ہوتا۔ سول سروسز کے لیے ایپٹیٹیوڈ کا ہونا بہت زیادہ ضروری ہے، کیونکہ کمیونیکیشن سکلز بہت زیادہ امپورٹنٹ ہیں۔ آپ پولیٹیکل ایگزیکٹو کے ساتھ کام کرتے ہیں اور امپلیمنٹ کرتے ہیں پالیسیز کو، لاز کو، اور لوگوں کے ساتھ آپ کا ایک ڈائریکٹ ریلیشن ہوتا ہے۔ تو امتحانات جو ابھی سی ایس ایس کے یا پی ایم ایس کے ہیں وہ کسی لحاظ سے بھی سول سروسز کے آپریشن سے مطابقت نہیں رکھتے۔ اس لیے ہم اکثر دیکھتے ہیں کہ جو جونیئر آفیسرز ہیں جو مختلف ڈپارٹمنٹس میں جاتے ہیں، چاہے وہ فیڈرل سروسز کے ہیں یا وہ پروونشل سروسز کے ہیں، ان کے لیے بہت مشکل ہوتی ہے سروس کے اوائل میں سول سروسز کے آپریشن کرنا، کیونکہ ان کا جو امتحان ہے، جو ان کی ٹریننگ ہے، وہ کمپیٹیبلٹی ہی نہیں رکھتی۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ریکروٹمنٹ پروسیس کو اثر نو ترتیب دیا جائے اور اس میں سکلز فیکٹر کو لے کے آیا جائے۔ اب عموماً اگر ہم نے ٹیچرز یا دوسرے پروفیشنز میں لوگ رکھنے ہوتے تو کچھ نہ کچھ ڈیمونسٹریشن اس کی پبلک سیکٹر میں کی جاتی ہے، لیکن سول سروسز بالکل جنرل کیڈر سروسز ہیں اور ان کے ایگزامینیشنز بھی اس طرح ہی جنرل ایگزامینیشنز ہیں، وہ اسپیشلائزڈ ایگزامینیشن نہیں ہیں۔ اس لیے ایچ آر کی کوالٹی جو ہے وہ سول سروسز کی اسی صورت میں بہتر ہو سکتی ہے کہ اس کا جو ریٹن پارٹ ہے یا جو ڈیمونسٹریٹو پارٹ ہے اس میں سکلز، اورینٹیشن اور جو باقی آپریشنز کی صلاحیتیں ہیں ان کو اچھے طریقے سے جانچا جا سکے۔ اگر کمپیٹیبلٹی ہو جائے سول سروسز کے امتحانات کی سول سروسز کے آپریشن سے تو اچھا ہیومن ریسورس آ جاتا ہے۔ سول سروسز کے ہیومن ریسورس پہ کمپرومائز بالکل نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ اگر سول سروسز کا ہیومن ریسورس کمپیٹیٹیو فنکشنل نہیں ہے تو جو گورنمنٹ کی ساری برانچز ہیں، چاہے وہ لیجسلیچر ہے، چاہے وہ جوڈیشری ہے، چاہے وہ ایگزیکٹو ہے، پرائمریلی پولیٹیکل ایگزیکٹو، ان کے آپریشنز کی امپلیمنٹیشن میں مسائل رہیں گے۔ تھینک یو ویری مچ۔